نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل امر بنانے کا طریقہ، فعل امر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل امر کس سے بنتا ہے؟ پچھلے ٹاپک میں ہم نے فعل مضارع بنایا تھا، تو فعل مضارع سے فعل امر بنتا ہے جی۔ تو فعل مضارع کا ہمارے پاس ایک لفظ تھا یفتحو۔ یفتحو میں ہا کے اوپر جو پیش تھی وہ ہم نے ہٹا کے اعراب والے خانے میں نہیں لکھی۔ کیوں؟ کہ فعل امر تو مبنی ہوتا ہے، تو مبنی میں تو گرین کلر کا اعراب ہے ہی نہیں، اس کو تو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ ڈیلیٹ کیا تو وہ ہا کے اوپر جزم آ گئی، اس سے پیش ہم نے چھین لی، کھینچ۔ تو فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے دو کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے، یا تو وہ لام امر ہوتا ہے یا حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ تو جو غائب کے صیغے ہیں، مذکر و مونس، واحد تثنیہ جمع اور متکلم کے صیغے، ان میں اصول ہے کہ یہ لام مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے جو لام امر ہوتا ہے۔ لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو یہ لام امر ہے، مکسور ہے، تو ہم نے فعل مضارع سے پہلے لام کا اضافہ کیا اور اس کے مضارع کے اندر اعراب تھا، اعراب کو ہٹا دیا، تو یہ لفظ بنا لیفتح، لیفتحا، لیفتحو، نون گرا دیا، چونکہ نون اعراب تھا، فعل امر مبنی ہے، اعراب نہیں چاہیے، تو چاہیے کہ وہ ایک مذکر کھولے، چاہیے کہ وہ دو مذکر کھولیں، چاہیے کہ وہ سب مذکر کھولیں۔ اگر مونس میں آئیں تو وہ آئے گا لتفتح، لتفتحا، لتفتحنا، یہ تھا لیفتحنا، سوری یفتحنا تھا، اس سے پہلے لام مکسور اضافہ کر لیا تو وہ کلمہ مورب تھا۔ یہ ہے، آپ کو پتہ چلے گا ابھی یہاں پہ کیا ہم نے اس کو کہا تھا یہ مبنی ہے، تو یفتحنا لفظ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اس کے اوپر لام امر بھی آیا، تو 5 الفاظ کے اوپر لام امر نے آ کر تبدیلی پیدا کی، لیکن اس کے اوپر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ تو ہے ہی مبنی، تو یہ ہے لیفتحنا بنے گا۔ آگے آئیں جی حاضر کے صیغے میں۔ حاضر کے صیغے تھوڑے مختلف ہیں اس سے۔ حاضر کے صیغے کہتے ہیں جی ہم لام امر نہیں چاہیے ہمیں، چونکہ ہم 1 to 1 موجود ہیں، ہمیں آپ نے حکم کرنا ہے، تو ہمارے لیے لفظ وہ ہونا چاہیے جو غائب کے لیے نہ ہو۔ غائب کے لیے کہا تھا لیفتحو، لیکن چونکہ سامنے موجود ہے تو ہم اس کو کہیں گے افتح۔ وہ کیسے؟ علامت مضارع گرا دی جائے گی، یہاں پہ یا تھا، وہ ختم کر کے ہم نے ایک الف کا اضافہ کیا، ایک الف کو ہم نے حرکت وہ دی جو فتح میں جو عین کلمہ کی حرکت ہے، تو عین کلمہ کے اوپر اگر پیش ہوتی تو ہم اس کو پیش دیتے، اگر زیر یا زبر ہوتی تو ہم نے اس کو زیر دینا تھا، چونکہ یہ زبر ہے تو ہم نے اس کو زیر دے دی، تو یہ لفظ بنا افتح۔ اور افتح میں انت پوشیدہ ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ضمیر ہے۔ آگے آ جائیں، یہ لفظ بھی ہم نے یا علامت مضارع گرا دی، یہ یفتحانی تھا، تفتحانی تھا، تو تا کو گرایا، ایک الف کا اضافہ کیا۔ یاد رہے جب ایک بار ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ اس میں الف مکسوری کا اضافہ ہوگا تو سب میں الف مکسور کا اضافہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ایک صیغے میں الف مکسور ہو، دوسرے میں مفتوح ہو، تیسرے میں مرفوع ہو یا مضموم۔ تو یہ لفظ بنا افتحا، یہاں پہ کیا بنا جی افتحو، یا کو گرا، تا کو گرا کے ہم نے الف مکسور کا اضافہ کیا اور نون اعراب کو گرا دیا، چونکہ فعل امر مبنی ہوتا ہے تو اعراب نہیں چاہیے، تو یہ لفظ افتحو بن گیا۔ آگے کیا لفظ ہے؟ یہ تھا تفتحینا۔ تفتحینا میں تا علامت مضارع گرا کر الف مکسور کا اضافہ کیا اور نون اعراب تھا اس کو گرا دیا، تو لفظ جو باقی بچا وہ بچا افتحی، اور اس میں یا جو ہے یہ ہے ضمیر، تو ایک مونس کھولو، افتحا تم 2 مون سے کھولو، افتحنا تم سب مون سے
کھولو. تو یہاں پہ بھی یہ کیا تھا؟ تفتحنا. تفتحنا میں صرف ہم نے علامت مضارع کو گرا کر امر بنانے کے لیے حمزہ کا اضافہ کیا تو یہ لفظ بنا افتحنا. یہاں پہ کیا ہوگا جی؟ لِأَفْتَحْ، اس میں آنا چھپا ہوا ہے، اور یہ ہے لِنَفْتَحْ، اس میں نحن چھپا ہوا ہے ضمیر کے طور پہ. تو متکلم کے صیغوں میں بھی لام مکسور کا ہی اضافہ کیا جائے گا، اس میں الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ ہوئی جی باتیں ہماری فعل امر بنانے کا طریقہ کار. وما علینا الا البلاغ.